بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو مومنوں، میرے اللہ نے اپنے محبوب کا بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام، بڑی عزت، بڑی توقیر عطا فرمائی۔ کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنایا ہے، اور کہیں اس مالک نے اس محبوب کی جب عظمت بیان کی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یعنی بڑی، میں اگر یہ پڑھتا جاؤں، کہیں انا اعطیناک الکوثر، کہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور طرح طرح سے القابات سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے شان توقیر عطا فرمائی ہے، میں تفسیر روح المعانی میں دیکھا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اے اللہ، اے مالک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری جب آواز سنتا ہوں تو اتنے میٹھے اور اتنی میٹھی آواز میں گفتگو کرتا ہے، اتنا تیرا پیارا لہجہ ہے اور اس انداز میں تو گفتگو کرتا ہے، اب میں بے تاب ہو گیا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کلیم مجھے دیکھنا چاہتا ہو تو پہلے تو 40 روزے رکھو، 40 دن روزے رکھو۔ آپ نے 40 روزے رکھے، یا اللہ اب فرمایا ایسے کرو 40 بندے ساتھ لے کے وہ نیک متقی پرہیزگار لے کے آؤ۔ جب آپ تیار ہوئے تو فرمایا جب کوہ طور پہ آنا ہے تو اپنے جوتے بھی نیچے اتارنے ہیں۔ یا اللہ ٹھیک ہے۔ جب آپ آ گئے تو اللہ کریم نے کوہ طور کے دائیں اور بائیں طرف 10 میل تک کوئی کیڑی تک جاندار نہ رہا، سب نور میں ڈھانپ لیا گیا، اور کوہ طور کو ڈھانپ کے موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا کلیم تو کہتا ہے میں دیدار کرنا ہے، لیکن لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میری زیارت کر نہیں سکتا، لیکن میں ایسے کرتا ہوں، میں تجلی کرتا ہوں کوہ طور پہ، اگر کوہ طور باقی رہ گیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا، میری زیارت کر لے گا۔ عرض کی مالک ٹھیک ہے۔ فرمایا میں کوہ طور پہ تجلی کرتا ہوں، وہ دیکھ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا پاک پیغمبر، بڑی عظمت اور شان والا جو نبی تھا، وہ جب کوہ طور پہ میرے رب نے تجلی فرمائی نا، کوہ طور پہ تجلی، تو کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ بے خود ہو گئے، اور وہ جو 40 آدمی تھے وہ اس ہیبت اور اس جلالیت سے وہ وہیں پہ فوت ہو گئے، فنا ہو گئے۔ 40 دن کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کو جب ہوش میں آئے، دیکھا ارد گرد، تو پہلا ہی سوال کیا مالک، یہ جو میرے ساتھ والے ہیں نا، میری قوم پہلے ہی بڑی ڈاڈی قوم ہے، تو مہربانی فرما، وہ تو مجھ سے پانی کا سوال کریں تو کہتے ہم ایک جگہ پہ پانی نہیں پی سکتے، تو پھر تیرے کرم سے وہ مجھے کہتے ہمیں علیحدہ علیحدہ، تو جیسے قرآن نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب عصا مبارک مارا تو پھر 12 چشمے وہاں سے پھوٹ اٹھے، اور تمام قبیلے والے علیحدہ علیحدہ وہاں سے پانی پی۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کی شان تھی، لیکن وہاں بے خود ہو کے کہنے لگے یا اللہ، یہ جو 40 بندے ہیں نا، ان کو زندہ فرما، میرے مالک ان کو زندہ کر، اگر میں ایسے ہی چلا گیا قوم کہے گی ہمارے بندے کہاں ہیں، تو مولا میں کیا جواب دوں گا، مہربانی فرما۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کلیم میں تیری بات ٹالتا تو نہیں نا، میں نبیوں کی بات مانتا ہوں، کیونکہ تم میرے ہو تو میں تیری بات، ان 40 کو زندہ کر دیا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ ان 40 کو لے کے چلے گئے۔ اب جو میں بات کرنے والا ہوں یہ غور کرنا، موسیٰ کلیم اللہ نے میرے رب کا دیدار نہیں کیا، بس جو کوہ طور پہ تجلی ہوئی اس کو دیکھا، تو موسیٰ کلیم اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال پیدا کر دیا، آپ جدھر دیکھتے نا سامنے، اس طرف عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی، جیسے آگ لگ جاتی ہے، اور عجیب کیفیت۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے چہرے پہ نقرہ، یعنی ایک نقاب ڈالا نقرہ کا، تو وہ بھی پگھل گیا۔ پھر عرض کی بار الہ کیا؟ فرمایا میرے ایک درویش ہے، امتی تیرا ہی ہے، اس کے گودڑی کا
تھوڑا سا ٹکڑا لے کے نا اس کا لباس پہن لے، اس لیے کہ میں اس پہ اپنی کرم اور تجلی فرماتا ہوں، میں مہربانی کرتا ہوں۔ تو کلیم اللہ نے وہ نقاب پہنا۔ لیکن اب جو میں بات کرنے والا ہوں اس پہ ذرا آپ غور فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، دیدار نہیں کیا، لیکن آپ کی نظر کے اندر اللہ نے کمال پیدا کر دیا۔ آپ رات کے اندھیرے میں، یہ تفسیر روح المعانی میں علامہ اس وقت لکھتے ہیں کہ تفسیر روح المعانی والے وہ کہتے ہیں، محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں آپ رات کے اندھیرے میں 30 میل دور جاتی کیڑی کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کی نظر کا کمال تھا، دیدار نہیں کیا۔ اب میں جو بات کرنے لگوں آپ اس پہ غور فرمائیں گے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تو جو سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ کی سیر والے تھے، اور کہاں پہنچے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس مقام پہ پہنچے جو محبوب جس کو ما زاغ البصر اس سورہ نجم میں کہا گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوب وہاں آ گیا جب صرف میں ہی تھا اور میرا محبوب تھا، اور میرے محبوب نے میری زیارت کی، میں نے زیارت کروائی، کیونکہ سورہ نجم گواہی دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب محبوب مجھے دیکھ رہا تھا وما طغیٰ، نہ اس کی نظر ادھر گئی نہ ادھر گئی، بس وہ میرے جلوے میں گم تھا، میں اپنے محبوب کے حسن میں گم تھا، وہ مجھے دیکھتا رہا میں اسے دیکھتا رہا۔ اور پھر میری علم ازلی میں یہ بات تھی ملاقات ہونی ہے، لیکن جب محبوب آیا، جب محبوب کو دیکھنے کا وہ میرے جلوے میں جب گم ہوا تو مجھے اختیار تھا نا، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں یکتا ہوں، میں وحدہ لا شریک کن کہہ کے ہر چیز اس کے لیے بنائی۔ تو آج جب وہ مجھے ملنے آیا تو فرمایا اس رات کو میں نے 18,000 سال کی رات بنا دی، محبوب سے گفتگو بھی کی، محبت کی گفتگو بھی ہوئی، انعام بھی عطا کیے، اس امت کے لیے انعام عطا کیے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں جو میں یہ بات آگے چلی جائے گی، اس کا بڑے طویل موضوع ہے۔ اللہ کریم کے محبوب نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا دیدار کیا، خالق کو دیکھا۔ کلیم اللہ نے دیکھا نہیں، تجلی کو دیکھا۔ ان کی نظر کیا تھی؟ ان کی نظر کا کمال کیا تھا کہ 30 میل تک دیکھتے تھے دور رات کے اندھیرے میں۔ تو جس نے اس مالک کو دیکھا اس محبوب کی نظر کا کیا کمال ہوگا۔